معزز سامعین السلام علیکم۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی اور آپ سن رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا اپنی شہادت سے باخبر ہونا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر اور درپیش واقعات سے آگاہ تھے، اور انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب غیاث سلطان الوری لسکان عصری میں بہت سی راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک راوی ابو جعفر محمد بن بابو یہ القمی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب امالی میں سند حدیث کو مفضل بن عمر سے نقل کیا۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، کیوں روتے ہیں؟ جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ آپ پر آئندہ ہونے والے ظلم و ستم ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو ظلم مجھ پر ہوگا وہ فقط دھوکے سے زہر دیا جانا ہے جس کی وجہ سے میری شہادت واقعہ ہوگی، لیکن کائنات کا کوئی دن آپ کی شہادت کے مانند نہیں، کیونکہ 30,000 کا لشکر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور ہمارے جد و امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، وہ آپ کا محاصرہ کریں گے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے، آپ علیہ السلام کا خون بہانے اور آپ کی ہتک کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنانے اور آپ علیہ السلام کے مال کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اور یہ وہی وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بنی امیہ پر لعنت ہوگی اور آسمان خون برسائے گا اور خاک پھیلائے گا، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، جنگلوں کے درندے، دریاؤں کی مچھلیاں آپ کی مصیبت پر گریہ کریں گی۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، بس اپنی جانوں کو قتل کرو، یہی تمہارا عمل خدا کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں آتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہادت کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ شہادت انسان کے لیے ایک عظیم شہادت ہے۔ صاحب کتاب مقتل نے اپنی کتاب میں اسلم سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت شریفہ کی اس طرح تفسیر فرمائی ہے۔ اسلم روایت کرتے ہیں، یا کسی دوسری جنگ میں شریک تھے، ہم مسلمانوں نے اپنی صفوں کو درست کیا اور دشمن بھی ہمارے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ کسی بھی جنگ میں ایسی طویل و عریض صفیں نہیں دیکھی تھی۔ اس دوران مسلمانوں کی صف سے ایک مسلمان نکل کر حملہ آور ہوا تو لوگوں نے کہا، تعجب ہے اس شخص پر کہ جس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت ابو ایوب انصاری نے کہا، تم نے اس آیت کی تعویل اس حملہ آور شخص سے کی جو شہادت کا طالب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے چونکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد میں مشغول ہوئے اور اپنے اہل و عیال اور مال سے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کوئی اقدام نہ کیا، یہاں تک کہ ہماری زندگی کے امور درہم برہم ہو گئے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنی زندگی اور مال کی اصلاح کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے دوری اختیار نہ کریں، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے گریز کریں اور گھر میں بیٹھے رہیں تو یہ ہلاکت ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں، شاید کچھ کو تازہ نظر شہادت کی عظیم سعادت سے ناواقف لوگ ہیں، یہ خیال کریں کہ خداوند متعال ایسی صورتحال جس میں انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے پسند نہیں کرتا۔ کیا ایسے کو تازہ نظر افراد نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں خداوند متعال حکم فرما رہا ہے، ایک گروہ اپنے آپ کو قتل کر کے اپنے ہاتھوں سے ہی بدبختی اور ہلاکت کی طرف گئے ہیں، اور خداوند کریم کو اپنے اوپر غضبناک کیا جس کا ہم نے خیال کیا ہے۔ یہ آیت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ہم نے کہا کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ کریں گے
اور یہ آیت اس شخص کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ جو دشمن پر حملہ کرے اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے ساتھ جنگ پر آمادہ بھی کرے، یا شہادت اور آخرت کا اجر پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ اور ہم نے کتاب کے مقدمے میں کہا ہے کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے نہیں ڈرتے، اور وہ مطالب کہ جنہیں ہم اس کتاب میں نقل کر رہے ہیں، اور وہ اس موضوع کے حقائق پر بڑے پردہ کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ میں ہوں اسٹوری وائز سے علی زیدی، آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔